فاتحہ کے فضائل اور اہمیت کے لیے چیزیں تو بہت ساری ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور مجھ جیسا ناقص بندہ اس کو کیسے بیان کرے گا۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور اس کی اہمیت ہم سمجھ نہیں سکے، اور اہمیت کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم تو اس کے قریب بھی نہیں جا سکے۔ تو بس تھوڑی سی بات ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضور کے 2-3 جملے، حضور فرمایا کہ نمازوں میں سے سب سے افضل جو ہے وہ عبادت وہ نماز ہے۔ افضل العبادات صلاۃ، عبادات میں سے سب سے افضل نماز ہے۔ حضور فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز کی ادائیگی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور حنفی مذہب کے اندر وجوب کا درجہ رکھتی ہے فاتحہ۔ اگر آپ نے نماز پڑھی اور سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔ وجوب کا درجہ رکھتی ہے فاتحہ۔ روایات کے اندر آتے ہیں کہ یہ سورۃ الشفا ہے، شفا ہے اس کے اندر، مریض ہے، صحتیابی نہیں مل رہی۔ آپ اگر رب پر یقین اعتقاد رکھتے ہوئے خلوص کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں گے نا، انشاءاللہ اسے شفا بھی نصیب ہو جائے گی، کاملیت بھی نصیب ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں مقبول ہوتی، بڑی بڑی دعائیں کی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے دعائیں کی، دعائیں نہیں مقبول ہوتی۔ میں نے کہا آگے پیچھے بھاگتے قرآن کی بارگاہ میں ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا علم فاتحہ کے اندر ہے، اور یہ وہ فاتحہ ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ 100 مرتبہ جو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دعا کی جائے، دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ تو میری ایک بات مانیے گا، اعتقاد، یقین اور بلیو کے ساتھ آپ نے خلوص اور اخلاص کے ساتھ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد مصلی بچھانا ہے، مصلی بچھا کر آپ نے 100 بار فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر جو آپ کی خواہش، تمنا، آرزو ہے وہ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے الفاظ تو بعد میں ترتیب پائیں گے، اگر آپ کو رب تعالیٰ نے اخلاص عطا کر دیا نا، آپ کے الفاظ بعد میں ترتیب پائیں گے، خیرات پہلے آ جائے گی۔